الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى ونبيه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العلي العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم رواه أبو داود۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین اسلام عطا فرمایا اور جو قرآن مجید عطا کی گئی اور جو دستور حیات اس امت کو دی گئی اور جو نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، ان سب کے احکام کا دار و مدار اعتدال پر ہے۔ اسلام کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ زیادتی ہے، نہ کمی ہے، بلکہ ہر پہلو سے یہ اسلام جامع بھی ہے، مانع بھی ہے، معتدل بھی ہے۔ اس کے احکام کا دار و مدار بھی اعتدال پر ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے پہلی شریعتوں میں ذرا سختی تھی احکام میں اور کہیں نرمی تھی بعض شریعت میں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر بڑی سختیاں تھیں۔ رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرتا تو فرشتہ اس کے گھر پر تختی لگا دیتا کہ فلاں ابن فلاں نے گناہ کی۔ نجاست اگر لگ جاتی کپڑے یا جسم پر، دھونے کا حکم نہیں تھا، کپڑے کو کاٹ کر پھینک دینا، جسم کو کھرچنے کا حکم تھا۔ زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے، عشر دینا، عشر المال کی زکوٰۃ ان پر واجب تھی۔ 100 روپے میں 10 روپے، 1000 میں 100 روپے دینا واجب تھا۔ اور اس طرح بڑی سختیاں تھیں۔ اور شریعت عیسوی میں کچھ نرمیاں تھیں۔ نرمیوں کا حال یہ تھا، شراب بھی حلال تھی، خنزیر بھی حلال تھا۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے وہ دین بالکل معتدل ہے۔ اسی لیے اللہ نے تعریف بھی فرمائی اس امت کی۔ پچھلی امتوں میں وسط نہیں تھا، درمیانی نہیں تھی، یا تو زیادتی تھی یا تو کمی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنا کر برپا کیا ہے۔
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اوپر سے نیچے تک سارے احکام پر نظر ڈالو، دین اسلام میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی گئی، خواہ عقائد کا معاملہ ہو، خواہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ معاملات ہوں، خواہ اخلاقیات ہوں، خواہ معاشرت ہو، خواہ آداب زندگی ہو، ساری چیزوں کو دیکھیے، اسلام کے اندر جگہ جگہ اعتدال نظر آئے۔ کتنا پیارا اسلام ہے اور کتنا پیارا یہ دین ہے، اور اللہ نے تو صاف ایک اصول بتلا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کو اسی کے بقدر تکلیف دی جاتی ہے جتنا کہ اس میں وسعت اور طاقت ہے، مگر اللہ کا جو حکم ہے وہ تو بجا لانا ہے باہر صورت۔ افراد کے جب احوال بدل جاتے ہیں تو احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ وضو کرنے پانی میسر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں تیمم کا حکم ہے۔ آپ کو کمزوری ہے، نقاہت ہے، ٹھہرا نہیں جاتا تو بیٹھ کر نماز پڑھیے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیے۔ کوئی مریض لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا اپنی جگہ سے، بس قبلہ رخ پیر کر کے اس کے تھوڑا سا تکیہ اونچا کر کے بس اسی حال میں نماز پڑھ لے۔ قیام کے لیے سر اوپر ہو، رکوع کے لیے تھوڑا جھکے، سجدے کے لیے کچھ زیادہ جھکے۔ شریعت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی آسانی انسانوں کو رکھی ہے، اور دین متین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین سراپا آسان ہے۔ اور دو صحابی جا رہے تھے کسی دوسرے علاقے تبلیغ کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ دیکھو تم جاؤ، لوگوں کو آسانی بہم پہنچاؤ، لوگوں کو تنگی میں مبتلا مت کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے دین اسلام کو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ تقوی کے معاملے میں بھی، طہارت کے معاملے میں بھی آدمی کو چاہیے، اللہ کا حکم ہے پاکیزگی اختیار کرنا ہے، طہارت کو اختیار کرو، کوتاہی نہ کرو۔ ہاں، کوتاہی کرنے والوں کے لیے سختی سنائی گئی۔ یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاص طور پر پیشاب کرتے وقت پیشاب کے خطر چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ استنزغوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، پیشاب سے احتیاط کرو، خبر کا جو عذاب عام طور پر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے میں ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ جا رہے تھے، راستے میں چند خبریں سامنے آئیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام
کو محسوس ہو رہا تھا کہ 6 خبریں تھیں، ان میں 2 خبر والوں کو عذاب ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سواری رکا دی اور پھر آپ نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر اس کی جو ہے آپ علیہ السلام نے 2 حصے بنا دیے، ایک قبر پر ایک حصہ رکھا، ایک آدھا حصہ دوسری قبر پر رکھا، اور آپ نے فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، اس کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی۔ یہاں رک کر وہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، جب ایک ہری بھری پتی لگانے سے فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کا فائدہ صاحب قبر کو ہوتا ہے، تو صاحب قبر کے پاس کچھ پڑھ کر دعائے مغفرت کی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھا جائے کسی کے لیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ثواب نہیں پہنچے گا۔ یا وہ درخت جو عبادت کے لیے مکلف نہیں، نہ پتے مکلف ہیں، نہ ٹہنی مکلف ہے، نہ اس کی چھال مکلف ہے، نہ اس پر رہنے والے پھل مکلف ہیں، اگر وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت۔ لیکن اگر کوئی پیشاب کے اندر بے احتیاطی کرے، لیکن ایک آدمی معذور ہے، مسلسل پیشاب کے خطرے بہہ رہے ہیں، بعض کو ناک سے خون بہتا ہے، رکتا ہی نہیں، شریعت میں آسانی ہے، بعض کو گیسز کا ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ رکتا ہی نہیں، شریعت کہتی ہے اگر آپ کو 10 منٹ تک بھی آپ کا یہ پیشاب کے خطرے نہیں رکتے، ناک سے خون بہنا نہیں رکتا، پیٹ سے ہوا کا خارج ہونا 10 منٹ بھی نہیں رکتا، آپ معذور ہیں، ایک مرتبہ وضو کر لو، بس اسی پہ نماز بھی پڑھ لو، ذکر بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، جب دوسرا وقت آئے تو بھی دوسرا وضو بناؤ، جو خطرات ٹپک رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ مت کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ضرورت کے بقدر تکلیف دیں گے۔ 10 منٹ بھی نہیں رکتا، مان لیجئے وضو کر کر آپ 4 رکعت نماز پڑھنے تک 10 منٹ لگیں گے، آپ وضو کر کے آئے، ٹھہر گئے نماز پڑھنے کے لیے، اب ہوا خارج ہو گئی، پھر آپ چلے گئے وضو کرنے، پھر وضو کر کے آئے، پھر ٹھہرے، اب نماز شروع کرنے والے ہیں، پھر ہوا خارج ہو گئی، یا پیشاب کے خطرے آئے، پھر چلے گئے، تو یہی کرتے رہیں گے آپ، دوسرا کام نہیں رہے گا۔ شریعت نے کس قدر آسانی برتی ہے، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی آدمی کو اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ خیر الامور ما دیم علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نیکی وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ خیر الامور ما دیم علیہ، بہترین عبادت، بہترین نیکی وہ ہے جو استطاعت کے بقدر ہمیشگی سے اس کو کرو۔ جوش آیا کر لیا، پھر سست پڑ گئے چھوڑ دیا، یعنی میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے درس کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اشراق کی 4 رکعت نماز کوئی پڑھ لیتا ہے حج عمرے کے برابر ثواب ہے۔
تو حضرت نے فرمایا یہ وقتیہ گرم جوشی پر کرنے پر نہیں ملے گا. دوسری حدیثوں میں ہے صابر علیہ داوم علیہ، صابر علیہ داوم علیہ، اس کو پابندی کے ساتھ کر رہا ہو تو یہ اجر ہے. پابندی کا مطلب ہے کہ اگر آدمی سفر میں چلا گیا اور اس کی وجہ سے اس کو وقت نہیں ملتا، اور عام طور پر سفر بعض اوقات میں ہوتا ہے، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک فرمایا گیا جو شخص سفر میں یا کسی اور مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے وہ کوئی نیکی کا کام جو پابندی سے کر سکتا تھا نہیں کر سکا، تو اس کے بدلے ایک آیت کریمہ ہے وہ پڑھ لو، اللہ اس کو کرنے کے برابر اجر دیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. مشکات کی روایت ہے. معلوم یہ ہے کہ عبادات کے اندر بھی آدمی کو اعتدال برتنا چاہیے. یہ اللہ والوں کے جو قصے ہیں رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے، یہ سوچنے کے لیے ہے کہ اللہ والے نفلوں کا اہتمام کرتے، کثرت صوم کا اہتمام کرتے، کثرت تلاوت کا اہتمام کرتے، کثرت ذکر کا اہتمام کرتے. کم از کم ہم کو فرائض واجبات پر تو جمنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی وہ بزرگ کی طرح شروع ہو جائیں. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے بارے میں بات ملتی ہے، ان کئی برس ان کے ایسے گزر گئے جس میں انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آپ سن کے اس پر عمل کرنے چلے گئے. ان کی ہمت، ان کی قوہ، ان کا تقوی، ان کا مرتبہ الگ اپنے اعتبار سے مزاجی بن گیا تھا. یہ اللہ والوں کے جتنے بڑے بڑے ایسی عبادتیں انسان سن کر حیرت میں پڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا کہ مول صاحب یہ کیا باتیں واہیات کی بول رہے ہیں آپ. نہیں بابا، واہیات کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا کی بات بھی ہے. ایک آدمی سرکس میں ایک رسی یہاں سے وہاں باندھ دیتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ چلیے، آپ تو چل نہیں سکتے آپ، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے آپ کو کیسا چلنا ہے، پریکٹس بھی نہیں کی آپ نے. لیکن جو پریکٹس کیا وہ آئے گا، زٹ زٹ چڑھے گا، نہ صرف خود چڑھے گا، کچھ سر پہ وزن در وزن لے کر چڑھ کے بتائے گا. ایسے اللہ والوں نے جو ریاضتیں مجاہدے کیے تو ان کی ٹریننگ جب سامنے آتی ہے تو تعجب کی کیا بات ہے. ایک دفعہ حضرت شاہ مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، میں نے ریلوے کے ایک ایسے آدمی سے ملا جو 27 سال اس کے ایسے گزرے کہ رات میں نہیں سویا ہو. پوری ڈیوٹی دن کی تھی، یعنی رات میں، دن میں سوتا تھا، رات میں ڈیوٹی کرتا. 27 سال گزر گئے اس. دنیا کمانے کے لیے سالوں جاگ رہے ہیں، لیکن دین کا کوئی مسئلہ بتائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. الغرض دین اسلام میں اعتدال ہے. ہر چیز میں تحقیق، ہر چیز میں گہرائی میں جانا بھی نہیں ہے آپ کو. روایتوں میں ہے ایک قافلہ جا رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، اس قافلے میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں. نماز کا وقت ہوا، دیکھا آگے کہیں پانی میسر ہے، دیکھا ایک بڑی جو ہے پانی جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، ایک بڑا ایک ہاؤس کی طرح کوئی ہے، پانی ہے اور اس میں لوگ جو ہے پانی لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. جماعت وہاں پہنچی ہے، جا کر جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے یہ جنگل ہے، کوئی درندہ آیا ہو، منہ میں ڈالا ہو، اور درندے کا جھوٹا ناپاک ہے،
خواہ وہ ہاتھی ہو، خواہ وہ جو ہے آپ کے جی شیر ہو، ببر ہو، چیتا ہو سکتا منہ ڈالا ہو، اس کا لعاب اس کے اندر پڑ گیا ہو، پھر وہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو وہاں ٹھہرے ہوئے ایک چرواہے کو بلایا، اے چرواہے ذرا بتا یہ پانی پاک ہے یا کوئی درندہ منہ اس میں ڈالا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا اے جو ہے چرواہے مت بتا، خاموش ہو جا تو اپنی جگہ۔ پھر سعد بن ابی وقاص سے فرمایا ہم کو ظاہر کا حکم دیا گیا ہے، لمبی چوڑی تحقیق کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ اگر کچھ شک کی بات کہے گا تو نتیجتاً سارے ساتھی شک میں آ جائیں گے، ان کا وضو خطرے میں پڑے گا، نماز کا مسئلہ بھی خطرے میں ہو جائے گا۔ کہ اب دیکھ رہے ہیں پانی صاف ستھرا ہے، کوئی گندگی نجاست بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اسلام ظاہر کا حکم دیتا ہے، لہٰذا خاموش وضو کرو، نماز پڑھو۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ایمان والو جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو، اتنا اللہ سے ڈرو۔ بعض لوگوں کو تقویٰ ہوتا ہے، بعض کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ تو صحیح ہے لیکن تقوی کا حیضہ صحیح نہیں ہے۔ تقوی کا حیضہ کیا ہے؟ تقوی کا حیضہ یہ ہے کہ ایک صاحب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے مصاحبین نے یہ بات سمجھائی ہم کو مثالیں سے۔ ایک صاحب جو ہے جن کے پاس کھیت تھا اور وہ کھیت کو اونچ نیچ کر کے بیج ڈال دیے تھے، اب اتفاق سے جانور ان کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو گئے تو ان کے پیروں، یہ جانوروں کے پیروں کو مٹی لگ گئی۔ اب وہ مٹی ان کے کھیت میں آ گئی۔ اب وہ مٹی کھیت میں آنے کی وجہ سے اس پر بیج وغیرہ کھڑی ہو گئی، تو اب ان کا یہ حیضہ کام کر رہا، تقویٰ نہیں، تقوی کا حیضہ کام کر رہا۔ بازو والے کی مٹی میرے لیے ناجائز ہے، وہ مٹی اس میں آ گئی ہے، لہٰذا وہ بیج جو ہے حرام ہو گئی اور وہ گندم حرام ہو گئی، اس کا بیچنا بھی میرے لیے جائز نہیں، اس کا پیسہ کھانا بھی میرے لیے جائز۔ مٹی کا حقیقی مالک اللہ ہے، مخلوق تھوڑے ہی مالک ہے اس کی۔ اور ایسی چیزوں کو نہ ملکیت کا تصور ہوتا ہے نہ وہ آدمی اس کو مالک سمجھتا ہے، تو ایسی چیزوں میں خامخواہ تقویٰ نہیں ہے، تقوی کا حیضہ ہے یہ فرمایا۔ یہاں تک کہ ہم کو تعلیم ہے، ایک صحابی ایک کھجور پڑا ہوا تھا، ٹھہر کے اعلان کرنے لگے بھائیو کس کا کھجور ہے، جس کا بھی یہ کھجور ہے وہ آ کر لے جائے، اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، حضرت نے دیکھا یہ کیا تماشا کر رکھا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میاں خاموش کھا لو یا کسی کے منہ میں ڈالو، یہ وہ چیز ہے کل قیامت کے دن وہ جس کا کھجور گرا تھا وہ اس کو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ آ کر کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ فلاں نے جو ہے میرا کھجور اٹھایا تھا۔ اس میں پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ ہر ایسی چیز جو بالکل ہلکی ہوتی ہے، خفیف ہوتی ہے، کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، ایسی چیزوں میں تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا حیضہ ہے بولی۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے شریعت کے احکام اس قدر رکھے گئے ہیں، اس کو کرو تو اعتدال سے کرو۔ ازواج مطہرات میں غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھنے کے موقع پر تہجد میں ان کو نیند آتی تھی، اور جب نیند نہ آئے میں پڑھوں نماز تو ایک رسی باندھ رکھی تھی انہوں نے، اپنے کو جو ہے سینے سے باندھ لے کر لمبی نماز پڑھنے کے دی، ستون کو باندھ دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہا تاکہ نیند جب آئے تب بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی اتنی سختی اپنے آپ پر مت کر ورنہ اللہ بھی تیرے اوپر سختی کرے گا۔ انسان ہے نیند آئے تو سو جا، جب بیدار ہو تو پھر پڑھ۔ یہ تعلیم ہے۔
آپ غور کریں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ کی اجمعین میں 3 صحابہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ وہ گئے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معمولات پوچھنے کے لیے، حضور کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، آپ بیویوں کے پاس جاتے بھی تھے، تو یہ لوگ کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے، ہم گنہگار، ہم کو ذرا اسپیشل زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا آج سے میں رات میں نہیں سوؤں گا، دوسرے نے کہا اس کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا آج سے میں روزے نہیں چھوڑوں گا، روزہ جو ہے رکھوں گا، کبھی جو ہے روزے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب باتیں بھی اماں جان کو ذکر کیا۔ اماں جان نے جو ہے ذکر کیا، یا رسول اللہ فلاں فلاں آئے تھے، یہ بات کہہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگو انی اخشاکم باللہ واتقاکم بہ وعالمکم بہ، میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے میں خشیت رکھتا ہوں، میں ان بیویوں سے ملتا بھی ہوں، میں جو ہے تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی میں جو ہے راتوں میں سوتا بھی ہوں، اس لیے میری یہ سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقوں سے اعراض کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق اس کا مجھ سے نہیں ہوگا۔ الغرض کہنا یہ ہے حلال حرام کے جو بھی مسئلے ہیں، بعض لوگ جو حلال ہے خواہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، تشدد برتتے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام میں تشدد نہیں ہے، اسی لیے اللہ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے آپ پر تشدد مت کرو، اللہ تم پر تشدد کرے گا۔ کئی قوموں نے تشدد کیا تو خدا نے بھی ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کے سارے احکام فرائض واجبات کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔